اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جہاد تبیین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، موضوع ہے گفتگو کا۔ اس میں اس کا بیک گراؤنڈ ہے اس موضوع کا کہ کیوں ان دنوں میں یہ موضوع زیادہ اٹھا ہوا ہے۔ رہبر معظم انقلاب نے اپنی کئی تقاریر میں اس موضوع کی اہمیت اور اس کے مختلف پہلوؤں پر تاکید فرمائی ہے، زور دیا ہے اور اس کو ایک ذمہ داری قرار دیا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے، روٹین یہ ہے، تسلسل کے ساتھ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ جب کسی چیز کی اہمیت اپنے اوج کو پہنچتی ہے تو پھر آگے اپنے مسلسل خطابات کے اندر اس نقطے کی طرف ضرور توجہ دلواتے ہیں اور پھر سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ اس وقت کیا کرنا ہے۔ ان دنوں جو فوکس ہے وہ اس چیز کے اوپر، جہاد تبیین۔ ایک چیز کو دیکھتے ہیں، دو لفظ یہاں پر ہیں جہاد تبیین کے اندر۔ ایک لفظ ہے جہاد اور ایک لفظ ہے تبیین۔ جہاد کیا ہے، تبیین کیا ہے؟ الگ الگ ان دونوں کو دیکھ لیتے ہیں، پھر ان کو جوڑتے ہیں کہ جہاد تبیین کیا ہے۔ یہ ایک دفعہ ہوتا ہے طریقہ گفتگو کا موٹیویشنل، کہ جس میں سامنے والے کو احساساتی طریقے سے، جذباتی طریقے سے تقریر کر کے کسی موضوع کے بارے میں ابھارا جاتا ہے۔ ایک دفعہ طریقہ کار مختلف ہوتا ہے کہ جب خواہش یہ ہوتی ہے کہ جو مخاطب ہیں، جو سننے والے ہیں، جو سامعین ہیں، جو ناظرین ہیں، جو آڈینس ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، ان کی اس موضوع کے بارے میں بنیادیں کلیئر ہو جائیں۔ بیس سے اور بنیاد سے کسی مسئلے کو اٹھایا جاتا ہے کہ تاکہ وہ جو فکری بنیاد بننی ہے وہ صحیح بنیادوں پر کھڑی ہو جائے، آگے پھر چیزیں فل اپ ہوتی رہیں گی، آگے شاخ و برگ اس پہ نکلتے رہیں گے۔ یہ طریقہ زیادہ مؤثر بھی ہوتا ہے، اور خصوصاً یہ جو ٹیکٹک ہوتی ہے، یہ جو طریقہ کار ہوتا ہے، جو اقدام ہوتا ہے، یہ سامنے والے کو دیکھ کر اپنایا جاتا ہے کہ آپ کس طرح کے لوگوں کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں تو آپ کو کس لیول کی گفتگو وہاں پر کرنی چاہیے۔ اسی موضوع کو اور طریقے سے بھی مرچ مثالیں لگا کے بھی بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ دوستوں کی سطح کو دیکھتے ہوئے اور اس ساری فضا کو دیکھتے ہوئے چاہا کہ کچھ بنیادی باتیں ہو جائیں یہاں اس کچھ دیر میں، جتنے ہمارے پاس منٹ ہیں یہاں پر۔ جہاد لغوی معنی اس کا کیا ہوتا ہے؟ کوشش۔ وہ ایک لفظ ہمارے یہاں جد و جہد بھی استعمال ہوتا ہے، جہد جہاد سے ہے، کوشش۔ کوئی بھی کام کرنے کے لیے انسان جو کوشش کر رہا ہوتا ہے، آپ پڑھائی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، کوئی شخص روزی کمانے کے لیے کوشش کرتا ہے، کوئی شخص جو ہے، یہ لغوی معنی ابھی عرض کر رہا ہوں۔ اصطلاح میں جہاد کہتے ہیں، وہ ابھی عرض کرتا ہوں کسے کہتے ہیں۔ تو ہر طرح کی کوشش جو ہے یہ لغوی معنی میں تو آتی ہے، لیکن اصطلاح میں، وہ اصطلاح کیا ہوتی ہے؟ ٹرم، کہ جس میں شریعت نے، دین نے جہاد کا معنی استعمال کیا۔ آپ کو پتہ ہے لغت کے اندر صلاۃ جو ہے دعا کو کہتے ہیں، لیکن شریعت نے صلاۃ نماز کے لیے استعمال کی، خاص ٹرم بنا دی، خاص اصطلاح بنا دی۔ جہاد بھی اسی طریقے سے ہے۔ اب آتے ہیں کہ دین نے جہاد کو کس طرح بیان کیا۔ کوئی لمبی چوڑی تعریفوں کی طرف، کس نے کیا کہا، کس نے کیا کہا، اقوال کی طرف ابھی جانا مقصود نہیں ہے۔ مختصر خلاصہ اور نچوڑ کیا ہے جہاد کے بارے میں؟ جہاد کس کو کہتے ہیں؟ ایسی کوشش کہ جو ایک اور، اب یہاں ایک اور چیز ایڈ ہونی ہے، یعنی خالی کوشش تو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، لیکن ہر کوشش جہاد نہیں کہلاتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ایک اور چیز ایڈ کرنے کی ضرورت ہے، پھر شریعت کی روح سے وہ جہاد قرار پائے گا دشمن کے مقابلے میں۔ بس ڈیفینیشن جہاد کی دینی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے کیا ہو جائے گی؟ دشمن کے مقابلے میں کی گئی کوشش۔
اچھا اب تھوڑا سا دیکھیں، دشمن فرض کریں کہ کسی اسلامی ملک کی سرحدوں کو دشمن کی طرف سے خطرہ لاحق ہے، تو اب جہاد کی کون سی مطلب یہاں پہ شکل بنے گی؟ جنگ، فوجیں تیار ہو جائیں گی، وہ جائیں گی اپنا جو انہوں نے سیکھا ہوا ہے اس کے مطابق وہ پورا مقابلہ کریں گے۔ اگر دشمن حملہ کرتا ہے نظریات پر، دشمن کا حملہ تو مختلف حملے ہوتے ہیں اس کے، تو اب نظریات کا دفاع جو کریں گے جس طریقے سے بھی کریں تو وہ کوشش کیا کہلائے گی؟ کیا کہلائے گی وہ کوشش؟ جہاد، درست۔ اچھا اگر دشمن وہی نظریات میں ہی ساری باتیں آ جاتی ہیں، مثلا شبہات ایجاد کرتا ہے، حق کو باطل بنا کے باطل کو حق بنا کے چیزوں کو مکس کر کے بیان کرتا ہے، تو اب جو اس کی وضاحت کی جائے گی وہ وضاحت خالی وضاحت نہیں ہے، بلکہ دشمن نے ایک حملہ کیا ہمارے اوپر، ایک شبہ ایجاد کیا، ذہنوں کو حملے کا شکار قرار دیا اس نے، یعنی اس کا ٹارگٹ اس وقت اس کے تیروں کا کیا ہے؟ اذہان ہے، لوگوں کے ذہن ہے۔ تو اب جب آپ حق کو بیان کر رہے ہیں تو یہ بیان چونکہ دشمن سے مقابلے کے لیے تو کیا کہلائے گا؟ جہاد کہلائے گا۔ دوسرا لفظ کیا ہے آپ کے سامنے؟ تبیین۔ تبیین کا لفظ کہاں سے آیا ہے؟ بیان سے۔ بیان کے مختلف مترادفات ہو سکتے ہیں، مثلا کسی چیز کی تفسیر کرنا، اسی طریقے سے مثلا توضیح، وضاحت، وضاحت، یہ ساری چیزیں بیان ہیں، کسی چیز کو آپ پیش کر رہے ہیں۔ اب جہاد تبیین دونوں لفظوں کو آپ ذرا ملائیں تو جہاد کی کئی قسمیں بنتی تھیں۔ جہاد ایک تلوار کے ذریعے ہے، ایک جہاد قلم کے ذریعے سے ہے، ایک جہاد زبان کے ذریعے سے ہے، مختلف جہاد ہو سکتے ہیں نا۔ تو اب جہاد تبیین کیا ہو جائے گا کہ جب آپ چیزوں کو بیان کر رہے ہیں تو، اور بیان بھی کب کر رہے ہیں؟ دشمن کے مقابلے میں۔ دشمن نے ایک حملہ کیا ہے، دشمن چیزوں کو بگاڑ کے پیش کر رہا ہے، دشمن حق کو باطل، باطل کو حق بنا کر پیش کر رہا ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کو حقیقت ان تک پہنچائیں، صحیح طرح سے پہنچائیں۔ تو یہ بیان چاہے آپ قلم کے ذریعے بیان کر رہے ہیں، چاہے آپ اپنی زبان کے ذریعے بیان کر رہے ہیں، چاہے آپ سوشل میڈیا پہ آ کے کوئی کسی کلپ کے ذریعے سے بیان کر رہے ہیں، کسی بھی طریقے سے بیان کر رہے ہیں، تو یہ بیان اب کیا کہلائے گا؟ جہاد تبیین۔ کہاں سے لیا؟ مبانی کیا ہیں؟ کس بیس پہ آپ کہہ رہے ہیں جہاد تبیین؟ دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ ہمارے پاس قرآن مجید بھی اس کی دلیل ہے، ہمارے پاس سنت بھی اس کی دلیل ہے، ہمارے پاس سیرت بھی اس کی دلیل ہے، ہمارے پاس قابل اعتماد لوگوں کا طرز عمل بھی اس کی دلیل ہے۔ کیوں جہاد تبیین کریں؟ مثلا قرآن مجید میں ہے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، انما علیک البلاغ، کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ابلاغ کرنا، پہنچانا، میسج پہنچانا۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، کہ جن کو پروردگار نے کتاب عطا کی تھی ان سے ایک میثاق لیا، ایک وعدہ لیا، ان سے ایک عہد باندھا ہے، ایک ایگریمنٹ ان کے ساتھ کیا ہے۔ وہ ایگریمنٹ کیا ہے؟ اب کتاب تو مطلب ہم لوگوں کے لیے بھی ہے قرآن مجید، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا بھی ایک ایگریمنٹ ہے پروردگار کے ساتھ، نہ صرف ان اہل کتاب کا، سب کا، کہ جن کے پاس کتاب ہے، یعنی جن کے پاس حق ہے، جن کے پاس خدا کا میسج ہے، جن کے پاس خدا کا پیغام ہے، ان کا ایگریمنٹ ہے خدا کے ساتھ۔ وہ کیا ہے؟ لِتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ آپ اس کو لوگوں کے لیے بیان کریں گے، تبیین کریں گے، اس کو لوگوں تک پہنچائیں گے، اس کی تفسیر کریں گے، اس کی وضاحت کریں گے۔ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور ایگریمنٹ کا یہ دوسرا حصہ بھی ہے کہ کتمان نہیں کریں گے۔ کتمان کیا ہوتا ہے؟ حق کو چھپانا۔ مزید اس کے لیے آپ سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 187 کو دیکھ لیجئے گا۔ آیت مبارکہ 187، اس کو دیکھ لیجئے گا۔
آگے چلتے ہیں. اور ہمارے پاس مبنا قرآن مجید کے علاوہ کیا ہے؟ سنت. وہی جیسے آپ بیان فرمائیں، سنت میں کیا ہوتا ہے؟ قول، فعل، تقریر. سنت ان تین چیزوں کا مجموعہ ہے. ہمارے نزدیک اور برادران اہل سنت کے نزدیک ایک ڈفرنس ہے یہاں پہ. وہ کہتے ہیں کہ قول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فعل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تقریر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایک نہیں 14. قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم. قول یعنی ان کی گفتگو، فعل یعنی ان کا عمل، اور تقریر یعنی سائن، سگنیچر. کس چیز پہ؟ کہ آپ تقیہ کی حالت میں نہیں تھے، آپ حق بیان کر سکتے تھے، کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی، آپ کے سامنے ایک کام انجام پایا ہے، آپ خاموش رہیں. ادھر سے ذمہ داری ہدایت بھی تھی. اگر غلط کام انجام پا رہا ہوتا اور تقیہ بھی نہیں تھا، کوئی اور ایسی صورتحال نہیں تھی، تو ذمہ داری تھی کہ روکتے، ٹوکتے، منع کرتے. لیکن ایسی کوئی چیز ہسٹری میں، روایات کے اندر، لکھی ہوئی کتابوں میں ہم تک نہیں پہنچی کہ آپ نے روکا ہو. اس کا مطلب ہے جو کام ہو رہا تھا آپ اس سے راضی تھے، وہ ٹھیک تھا، جائز کام تھا. حرام ہوتا تو روکتے حتمن. بس یہ کہلاتا ہے کیا؟ تقریر. تو یہ سنت کا ایک حصہ ہوتا ہے. واضح ہوگی بات. اب ایک ایک مثال دیکھ لیتے ہیں. قول معصوم میں آیا کوئی جہاد تبیین کی مثال ملتی ہے ہمیں؟ یہ آپ نے کہاں سے نکال لیا ہے کہ آپ بیان کو بھی جہاد کہہ رہے ہیں؟ ابھی تک تو ہم تلوار اور تیر اور نیزہ اور بندوق اور توپ اور مطلب آج کل میزائل اور ڈرون اور ان کو جہاد سمجھ رہے تھے کہ اسلامی ممالک جو ہیں اور اسلامی حکومتیں وہ اپنے دفاع کے لیے مطلب اس طرح سے ان چیزوں کو استعمال کرتی ہیں. وہ جہاد کہلاتا ہے، دشمن، جنگ، میدان، یہ ساری چیزیں ذہن میں آتی تھیں. آپ نے زبان اور قلم اور ان کو بھی جہاد قرار دے دی. کہاں سے لی ہے یہ بات؟ آیا کوئی ہے سنت میں کہیں ملتا ہے؟ تو اس کے لیے جو ہے وہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بیان نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے. اس کا ایڈریس جو خطوط ہیں نا نامے، ان میں 47 نمبر کو آپ دیکھیے. وصیت فرمائی تھی امام حسن علیہ السلام سے اور امام حسین علیہ السلام سے مولا کائنات نے. ایک دفعہ ان پاک ہستیوں پر درود بھیجیے گا. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. مولا فرماتے ہیں اس وصیت میں، اچھا ایک سوال ہو سکتا ہے کہ یہ وصیت تو امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام سے فرمائی تھی، اگر اس میں کوئی دستور ہے تو ہمارے لیے قابل عمل کیسے ہوگا؟ تو مولا کو پتا تھا اس بات کا کہ کوئی بعد میں یہ سوال کر سکتا ہے. اسی وصیت کے اندر ایک جملہ آپ کو ملے گا کہ جس تک میرا یہ میسج پہنچ جائے ان سب کے لیے وصیت ہے، نہ صرف آپ کے لیے، میری اولاد کے لیے، میرے مطلب ذریت کے لیے، اور جس تک یہ پیغام پہنچے، یعنی ہم سب جو ابھی اس کو پڑھ اور سن رہے ہیں سب کے لیے وصیت ہے. کیا وہ جملے سارے آپ پڑھیں، اس میں پھر ایک پوری سیریز شروع ہو جاتی ہے. اللہ اللہ مثلاً فل جیران، ہمسایوں کے بارے میں وصیت. کیا فرمائے ہمسایوں کے بارے میں؟ کہاں آج کل خیال رکھا جاتا ہے ان وصیتوں کا اور ان چیزوں کا جو میسج یہ پاک ہستیاں دے کے گئی تھی. معاشروں کے حالات بدل جائیں اگر ان چیزوں پر عمل ہو جائے. فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد اتنی ہمیں تاکید فرمایا کرتے تھے ہمسایوں کے بارے میں. اسی وصیت کا حصہ ہے وہ کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگا تھا کہ کہیں وراثت میں ان کو حقدار قرار نہ دے دیں. اتنی تاکید. وہیں پہ فرماتے ہیں واللہ اللہ فی الجہاد، جہاد کے بارے میں. اب اس میں کیا فرماتے ہیں؟ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ فِي سَبِيلِ اللہ. توجہ فرمائیں. اللہ اللہ فی الجہاد، جہاد کے بارے میں نصیحت فرما رہے ہیں. بِأَمْوَالِكُمْ، مال قربان کر کے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کر کے جہاد کرنا ہے. وَأَنفُسِكُمْ، جان کے ذریعے سے جہاد. اور کیا ہے؟ وَأَلْسِنَتِكُمْ، اور اپنی زبانوں کے ذریعے سے. یہ نون کا نقطہ سین پہ آ گیا، اس کو یہاں آگے شفٹ کر لیجئے گا. وَأَلْسِنَتِكُمْ، اور لسان کے ذریعے جہاد. اس کا مطلب ہے جہاد تبیین
کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ رہبر معظم نے کہا ہے اپنے پاس سے، نہیں، رہبر معظم نے صرف یاد کروایا ہے کہ مولائے کائنات فرما کے گئے ہوئے تھے، کیوں اس کی طرف توجہ نہیں ہے، یاد دہانی کروا رہے ہیں۔ اچھا، کہیں کیا بھی ہے جہاد، فعل معصوم۔ ایک روایت ہے چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی، اللہم صلی علی محمد کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قربانیاں دی ہیں، کیوں دی ہیں؟ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ، تاکہ لوگوں کو بچائیں جہالت سے اور گمراہی کے اندر سرگرداں ہونے سے۔ جہالت سے بچانا کون سا جہاد ہے؟ عقل کو رشد دینا، معرفت کو رشد دینا، درست، اور گمراہی کے اندر سرگرداں ہونے سے نکالنا۔ کیسے نکلیں گے؟ معرفت ہوگی تو تب، صحیح، یہ ایک چیز ہو گئی۔ اس کے بعد اگلی چیز رہبر معظم ایک بیان میں فرماتے ہیں کہ پہلے 3 ائمہ نے تلوار اٹھائی، تلوار کے ذریعے سے جہاد کیا، مولائے کائنات نے تلوار اٹھائی ہے، آپ کو پتہ ہے، واضح ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے تلوار اٹھائی ہے، بعد میں صلح ہوئی، پہلے تلوار، اور امام حسین علیہ السلام نے تلوار اٹھائی۔ باقی کس امام نے مسلحانہ جہاد کیا؟ باقی سارے ائمہ کا جہاد کیا تھا؟ جہاد تبیین۔ بس سیرت فعل معصوم ہمارے سامنے ہے، جہاد تبیین، زندگیاں ائمہ اطہار علیہ السلام کی جہاد تبیین ہے، شبہات کا جواب، لوگوں دشمن کے حملوں کا جواب، لوگوں کو باطل کی طرف لے جایا جا رہا ہے تو حق کی طرف کھینچ کے لا رہے ہیں، ان کی رہنمائی۔ اور تقریر معصوم کی مثالیں بھی اسی طریقے سے بے شمار ہمارے سامنے، تقریر معصوم کی مثالیں ہمارے سامنے۔ اچھا، اور کوئی مثال آپ نہ لیں، کربلا کا میدان آپ دیکھ لیجئے کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھی امام علیہ السلام کی موجودگی میں رجز پڑھتے تھے اور ان کو حق کی طرف دعوت بھی دیتے تھے اور ان کو پکارتے بھی تھے، للکارتے بھی تھے، وضاحتیں بھی کرتے تھے، ہم لوگ کون ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے۔ کسی کو امام علیہ السلام نے منع کیا؟ نہیں۔ اس کا مطلب ہے سائن کریں، ہاں ٹھیک ہے، یہ وضاحت کرنا، بس جہاد تبیین۔ اور تقریر کی شاید ضرورت بھی پیش نہ آئے ہمیں جب خود فعل معصوم اور قول معصوم موجود ہے، درست۔ بس ہمارے پاس جہاد تبیین کے قرآنی مبانی بھی ہیں اور سنت کے اندر بھی مبانی موجود ہیں۔ اچھا، کوئی عقلی اور فلسفی مبنا؟ یہ فارسی والے اسکرپٹ میں میں نے مبنا لکھا ہے الف کے ساتھ، ہے اس کا؟ یہ تبیین کیوں ضروری ہے؟ وضاحت کیوں ضروری ہے چیزوں کی؟ چیزوں کو بیان کرنا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں، ہماری ایک تخلیق ہوئی ہے نا، ہم مجموعہ ہیں کس چیز کا؟ روح جمع بدن، اس کو قبول کرتے ہیں نا سب۔ بدن کیا ہے؟ ایک سواری ہے روح کے لیے، ایسی بات ہے۔ روح جیسی ہے وہ ویسا کام لے رہی ہے ہمارے بدن سے۔ روح کے اندر معرفت نقش ہوتی ہے، روح کے اندر علم نقش ہوتا ہے، روح کے اندر معرفت نقش ہوتی ہے۔ معرفت کا مقام کون سا ہے؟ علم کا مقام کون سا ہے؟ روح۔ جو ظرف کے اندر ہوتا ہے وہ باہر آتا ہے۔ بدن نے ظاہری طور پہ عمل کرنا ہے، لیکن بدن سے عمل کون لے رہا ہے؟ ہمارے اندر کا ارادہ۔ ارادہ کہاں سے بنتا ہے؟ ارادہ کہاں سے بنتا ہے؟ نظریے سے بنتا ہے۔ بس نظریہ روح کی جگہ ہے، یہ ٹھیک ہوگا تو اس کا اثر ہوگا ارادے پہ، اور ارادے کا اثر ہوگا بدن پہ اور عمل پہ۔ یہ لنک سارے واضح ہو گئے۔ اب ایک جملہ سنیے رہبر معظم کا۔ رہبر معظم فرماتے ہیں، اگر دلہا قانع نشد بدنہا براہ نمی افتد، کہ اگر دل قانع نہ ہو، اگر دل و دماغ کسی بات کو قبول نہ کرے تو اس کے مطابق بدن کام نہیں کرتا، بدن
راہ نہیں لگتا، بدن نہیں چلتا اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے جب تک اندر تبدیلی نہ آئے. بس اگر ہم سوسائٹی میں چاہتے ہیں کہ لوگ اچھا کریں اور معاشرہ اچھائیوں سے بھرے، تو چینجنگ کہاں لانے کی ضرورت ہے؟ باہر یا اندر؟ لوگوں کے اندر. اندر کی تبدیلی باہر نتیجہ دے گی نا. اور اندر کی تبدیلی کیسے ہوگی؟ جب ان تک پہنچیں گے حقائق، ایسے انداز میں پہنچیں گے کہ دل قبول کر لیں، اذہان ان حقائق کو قبول کر لیں. دشمن کیا کر رہا ہے؟ انہی اذہان کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہے. آماجگاہ ہیں اس کے حملوں کی، کارٹونز کے ذریعے سے، ویڈیو گیمز کے ذریعے سے، فلموں کے ذریعے سے، سینما کے ذریعے سے، ہالی ووڈ کے ذریعے سے، بالی ووڈ کے ذریعے سے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور اسی طریقے سے اپنے تیار کردہ پیادوں کے ذریعے سے جو انہوں نے یونیورسٹیز میں بھیجے ہوئے ہیں اور مختلف سیاسی پارٹیز کے اندر بھیجے ہوئے ہیں اپنے ذہن تیار کردہ. یہ سارے کے سارے لوگ، یہ فلمیں، یہ گیمز، یہ سب کچھ، یہ کیا کر رہے ہیں؟ ذہنوں کو ٹارگٹ قرار دے رہے ہیں. اور ذہن بڑے ہونے والے نہیں، بچپن سے شروع کر دیا انہوں نے کام. تو اب انہی ذہنوں کو شیطان کی آماجگاہ بنانے سے بچانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ جہاد تبیین کی ضرورت ہے. آگے چلیں. ایک مثالیں کوشش کر رہا ہوں وہ عرض کروں کہ جو مطلب بہت جلدی سمجھ آنے والی ہوں، واضح ہوں. مثلا واقعہ کربلا کی مثال. علامہ اقبال نے ایک بات کہی تھی، حدیث عشق دو بابست، کربلا و دمشق، یکی حسین رقم کرد و دیگری زینب. حدیث عشق جو ہے اس کے 2 چیپٹرز ہیں، 2 باب ہیں. ایک ہے کربلا اور دوسرا ہے دمشق. ایک باب امام حسین علیہ السلام نے تحریر کیا ہے، دوسرا باب شریکت الحسین سلام اللہ علیہ، حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے تحریر کیا. جو امام حسین علیہ السلام نے تحریر کیا وہ اپنے خون کے ذریعے سے. مقتل کی گرم ریت پہ لکھتے رہے حسین، اسلام کی حیات کا نقشہ تمام رات. لیکن وہ ساری قربانیاں رائیگاں چلی جاتی اگر ان قربانیوں کے لیے جناب زینب سلام اللہ علیہ، جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ اور امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں جہاد تبیین نہ کیا ہوتا، کربلا کو بیان نہ کیا ہوتا، ان مظلومیتوں کا پرچار نہ کیا ہوتا. بس واقعہ کربلا اور اس میں یہ کردار امام زین العابدین علیہ السلام کا کردار بعد از عاشورہ، اور پاک بیبیوں کا کردار، جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کا کردار. بچوں نے بھی جہاد تبیین کیا تھا، آپ کو معلوم ہے. ہسٹری کو تھوڑا سا دیکھیں اور پڑھیں تو جگہ جگہ جہاں مثلا مستورات کے جانے کی جگہ نہیں بنتی کہ وہ جائیں، وہاں پہ لے جایا گیا. وہاں نہ صرف مطلب لے جایا گیا بلکہ اگر لے جایا گیا تو پھر وہاں پہ وضاحت کی ہے، وہاں پہ اپنا رول پلے کیا ہے، اپنی موجودگی کا اظہار کیا ہے وہاں پر. اسی طرح امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام جب پوچھا گیا کہ خدا نے کیا کیا آپ کے ساتھ، تو وہاں کتنی خوبصورت وضاحتیں دی گئی ہیں. کہیں فرمایا گیا کہ ما رأیت الا جمیلا، کہیں پر یہ فرمایا کہ کون جیتا کون ہارا، جو سوال ہم سے کیا جا رہا ہے اس کے جواب کا وقت ابھی نہیں ہے، اذان کے وقت خود ہی جواب مل جائے گا تمہیں. وہ کیا تھا کہ جب اذان ہوگی تو اس وقت سن لینا کہ جو تم مٹانے آئے تھے اگر تمہارے ہی ممبروں سے اسی کا پرچار ہو رہا ہے ابھی تک تو ہم جیتے ہیں، اور اگر تم مٹا پائے ہو تو تم جیت گئے ہو. رسالت کو تو نہیں مٹا. اشہد ان محمد الرسول اللہ کی جب آوازیں اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بلند ہوئی ممبروں سے تو واضح ہو گیا کون جیتا کون ہارا. حتیٰ کہ یہ بات کہیں کوفہ میں ہے اور ثابت دربار یزید میں جا کے کر رہے ہیں. حیران کن انداز ہے اس جہاد کا. فرمایا کہ اگر تو کہے تو میں ان لکڑیوں پہ چڑھ کے کچھ کہنا چاہتا ہوں.
امام علیہ السلام قید میں، ممبر بھی نہیں کہہ رہے اس کو، لکڑیاں کہہ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ممبر تب ممبر ہوتا ہے کہ جب اہل ممبر کے پاس ہو، جو حقدار ہیں اس ممبر کے ان کے پاس ہو. اگر کوئی باطل والا زبردستی اس ممبر پہ سوار ہو جائے تو پھر لکڑیوں کا ایک مجموعہ ہوتا ہے، کچھ سیڑھیاں ہوتی ہیں، کچھ زینے ہوتے ہیں، ممبر نہیں کہلاتا. اور جب منع کر رہا تھا تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ شخص قید میں ہے، یہ شخص تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، تمہارا پورا کنٹرول ہے، زنجیریں ڈلی ہوئی ہیں، تم بولنے کیوں نہیں دے رہے ہو؟ وہ جانتا تھا کہ یہ بنی ہاشم ہے، اور جب تک بنی امیہ کی اینٹ سے اینٹ نہیں بجا دیں گے خاموش نہیں ہوں گے. اس کو پتا تھا، لیکن لوگوں کے پریشر کی وجہ سے وہ اس کو وہاں پہ قبول کرنا پڑا. ان لوگوں کو چپ کروانے کے لیے بے وقت کی اذان دلوانا پڑی. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ ایسے ہوا تھا نا دربار یزید میں، بے وقت کی اذان. اب دیکھیے کوفہ میں کیا فرما رہے تھے کہ فتح اور شکست کا اعلان کہاں ہوگا؟ اذان میں. اسی دربار کے اندر اپنے ہوتے ہوئے اسی کے مؤذن سے، اسی کے کہنے پہ وہی اپنی فتح کا اعلان اس کے سامنے کروائے اور اذان وہاں دلوائے. عجیب حیرت ناک یہ سارا کچھ، ایک ایک جگہ وضاحت کی. اسی طرح ایک اور مثال، امام رضا علیہ السلام جب مامون نے بلایا، مدینہ میں تھے، خراسان میں بلایا، تو اپنی زندگی میں اپنے اوپر مجلس کروائی تھی، سب کو اکٹھا کیا تھا وہاں پہ اور کہا تھا میرے اوپر گریہ کریں، میرے اوپر روئیں. یہ کون سا جہاد تھا؟ یہ جہاد تبیین تھا، تاکہ لوگوں کو ابھی سے پتہ چل جائے کہ مجھے ولی عہد بنانے کے لیے نہیں لے جایا جا رہا، مجھے کسی اور مقصد کے لیے لے جایا جا رہا، میں مظلومیت میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. اسی طریقے سے شعراء کو بڑے بڑے ہدایہ دیا کرتے تھے ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام، اور ان سے کہتے تھے کہ سنائیں ہمارے اجداد کی مظلومیت، سنائیں ہماری فضیلتیں، سنائیں ہماری مظلومیتیں، سنایا کرتے تھے. وہ بعض دفعہ خود اشعار کا بیچ میں اضافہ بھی کیا ہے. حتیٰ ایک دفعہ یہ بھی واقعہ ہوا کہ پشت پردہ سے اہل خانہ کے گریے کی آوازیں بلند ہونے لگ گئیں. ویسے مصائب اس شاعر نے پڑھے اور پھر وہاں پہ اس کو روک دیا گیا کہ ہاں اب کافی ہے. یہ سارے کے سارے کیا چیزیں ہیں؟ تاریخی مثالیں ہمارے سامنے جہاد تبیین کی. اب یہاں پہ میں کچھ جملے پڑھوں گا رہبر معظم کے، فارسی میں پڑھوں گا، ساتھ ترجمہ کرتا جاؤں گا. رہبر معظم فرماتے ہیں کہ یہ حق کی وضاحت، اور اس بارے میں فرماتے ہیں کہ ما به تجربه دریافته ایم، یعنی ہم نے تجربے کے ذریعے سے یہ سیکھا ہے اور اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ آن جایی که سخن حق با منطق و آرایش لازم خودش به میدان می آید، هیچ سخنی در مقابل آن تاب پهلو زدن و مقاومت کردن نخواهد داشت. کہ جب بھی، فرماتے ہیں ہمارا تجربہ ہے کہ جب بھی حق کی بات لاجیکل طریقے سے، منطق کے ساتھ اور اپنی ضروری آرائش کے ساتھ، یعنی کیسے بیان کرنی ہے، کن میں بیان کرنی ہے، کس انداز سے بیان کرنی ہے، کس قالب میں بیان کرنی ہے، اور دیگر اور لوازم اس کے، یعنی پورے اپنے تقاضوں کے ساتھ، بے ڈھنگے طریقے سے نہیں. اب یہ دو عناصر ضروری ہیں، یہاں نوٹ کر لیجئے اس بات کو. بہت سے لوگ حق کا پرچار بے ڈھنگے طریقے سے کرتے ہیں اور حق کے خلاف جاتا ہے. وہ ایسا ہی ہے کہ انسان میدان جہاد میں پہنچ جائے، جنگ کے میدان میں، اور غلط ڈائریکشن پہ فائر کر رہا ہو اور وہ اپنے والوں کو لگ رہے ہوں. ایسے ہی ہے بے ڈھنگے طریقے سے چیزوں کو بیان کرنا، اپنے خلاف جا رہا ہوتا. اگر نے کیا یہاں پہ بیان کیا ہے کہ منطق کے ساتھ ہو، لاجیکل ہو، اور دوسرا آرائش لازم کے ساتھ ہو، اپنے پورے تقاضوں کے ساتھ ہو. اگر ایسا ہو تو فرماتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں کوئی گفتگو، کوئی بات، کوئی سخن تاب اور توانائی نہیں رکھتا مقابلہ کرنے کی یا ٹکنے کی، ٹھہر نہیں سکتا اس کے مقابلے میں، حق کے مقابلے میں. دوسری بات فرماتے ہیں کہ اگر حق بینان و حق دانان حق را بگویند
وہ لوگ کہ جو حق کو دیکھ رہے ہیں اور جن کے پاس حق ہے، اگر وہ حق کو بیان کریں تو حق مظلوم نمی شود، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ حق مظلوم واقع نہیں ہوگا. حق بے غربت نمی افتد، حق اپنے ہی شہر میں غریب الوطن نہیں قرار پائے گا. و اہل باطل در نابود کردن حق طمع نمی بندند، آسان نہیں ہوگا اہل باطل کے لیے کہ اب آسانی سے جیسے جی چاہے آ کے حق کو نابود کرنے کی کوشش کریں. ڈریں گے حق کو نابود کرنے سے، آسانی سے ان کے اندر خواہش بھی نہیں پیدا ہوگی. کیوں؟ کیونکہ پتہ ہے کہ زبانیں ہیں، قلم ہیں کہ جو حق کو بیان کریں گے، خاموش نہیں رہیں گے. تیسرا، رہبر معظم نے حق کی بات کو شجرہ طیبہ قرار دیا. قرآن مجید میں ہے نا آیت، کون سی ہے؟ سورہ مبارکہ ابراہیم کی آیت نمبر 24. الم ترى، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الم ترى کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. یہیں پر رہبر معظم فرماتے ہیں خدای متعال به سخن حق برکت داده است. خداوند متعال نے حق کی بات کو برکت دی ہے، و برکت می دہد، اور دے گا بھی صحیح. یہیں پر اس آیت کو پڑھتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ ریشه در زمین است، ریشه در زمین است اما شاخ و برگها تمام فضا رو پر کرده است. قضیه همین است کہ اس کی جڑیں زمین کے اندر ہے، یعنی اس کی بیس مضبوط ہے. لاجیکل بات ہے حق کی، حق ڈاواڈول نہیں ہوتا، حق ڈگمگاتا نہیں ہے، حق کو کبھی غلط ثابت نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ حق ہے، کیونکہ وہ ریالٹیز کو ہی تو بیان کر رہا ہے، کوئی جھٹلا نہیں سکتا اس کو. اگر اس وقت سورج ہے اور کہا جائے کہ دن ہے تو کوئی جھٹلا سکتا ہے کہ دن نہیں ہے. حق اسی طریقے سے. اچھا اب آئیں کہ یہ جو جہاد تبیین کرنا ہے، یہ جہاد تبیین کس کی تبیین؟ ایک سوال یہاں اٹھاتے ہیں. بات لابلائے کلام میں آ چکی ہے لیکن اب ذرا تفصیل سے آنے لگی ہے. مصادیق اس بات کے آپ نے ڈھونڈنے ہیں خود، اور پھر ان کی تبیین کرنی جتنی آپ کی توانائی میں. مصادیق ڈھونڈنے، کلی بات ابھی ہو جائے، جو بیسک بات ہے، بیسک کانسیپٹ ہے، ان چند منٹوں میں وہ میں یہاں پر لکھتا جاتا ہوں. اس کا جواب یہ ہے کہ میں لکھ دیتا ہوں. کیا لکھا میں نے؟ حق. تبیین کس کی کرنی ہے؟ بتانا کیا ہے، بیان کیا کرنا ہے؟ حق. اب تھوڑا حق کے بارے میں کہ حق کیا ہے. ٹھیک ہے، بات مان لیا ہم نے کہ حق کی تبیین کی جاتی ہے. حق ہے کیا؟ بہت اہم بات ہے، نوٹ کر لیں، لکھ لیں اپنے پاس، یاد کر لیں، حفظ کر لیں ان باتوں کو، آپس میں مباحثہ کریں، اس کا ڈسکس کریں، اور ان پر جب جب فرصت ملے اسٹڈیز کریں. اور آئے بھی آپ یہی کرنے ہیں یہاں پر کم میں. عرض کرتا ہوں بھی یہ جو پہلا پوائنٹ ہے نا، اصل بات یہیں پہ ہے ساری، اصل ساری بات یہیں پہ ہے. دوسرے سارے پوائنٹ جو نیچے میں ڈرا کروں گا وہ اسی کی فروعات ہوں گی. غور سے اس کو دیکھیے گا. حق کیا ہے؟ خداوند متعال. کتنی سادہ سی بات ہے. یہی تو فرمایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لا الہ الا اللہ، یہیں سے بات کا آغاز کیا تھا رسالت کا، اور یہیں سے جنگ شروع ہو گئی تھی. ہم اس کو سادہ سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ اتنی سمپل بات تھی، ان کے لیے سمپل نہیں تھی، ان کی بنیادیں ہلا دی تھیں اس ایک جملے نے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں ڈٹ گئے تھے، اتنی جنگیں کی آخری حد تک، جب تک کہ کوئی بالکل ناک آؤٹ کی پوزیشن میں نہیں چلے گئے انہوں نے اپنی کوشش جاری رکھی. اور ناک آؤٹ جب ہو گئے اس کے بعد انہوں نے نفاق کا لبادہ اوڑھ لیا تھا. بعض پھر بھی نہیں آئے تھے، ابھی تک شیطنت جاری ہے. اسی توحید پہ سارا جھگڑا ہے، اسی توحید پہ سارا جھگڑا ہے. بس خداوند متعال جو کہ ثبوت اور وجوب مطلق رکھتا ہے. اگر کوئی چیز ہے تو پروردگار ہے، اگر کوئی واجب الوجود ہے تو پروردگار ہے.
اچھا دوسری چیز کیا ہے؟ حق عالم ہستی، سارے کا سارا نہیں، باطل بھی ہے حق بھی ہے، وہ حصہ کہ جس زاویے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وجود اور ثبوت رکھتا ہے، وجود اور ثبوت کے پہلو سے حق ہے، جبکہ عدم ثبوت یا دوسرے لفظ میں اس کو عدم کہیں، اس کے پہلو سے اگر یہی عالم ہستی کو دیکھا جائے تو باطل ہے۔ بس اب دیکھا ابھی تک حق چل رہا تھا، اب باطل یہاں پہ آ رہا ہے، باطل ایجاد ہو گیا۔ تیسری چیز، اب یہ ہر ایک ایسی ہے کہ جس پہ الگ الگ تقریر ہونی چاہیے، ایک دفعہ آپ عناوین بس لکھ لیں، مخلوقات پر حاکم نظامات اور سنن الہیہ، یہ بھی حق ہے، درست؟ جتنے بھی الہی نظامات ہیں، اللہ کی سنتیں ہیں، وہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ حق ہیں۔ اچھا اب یہیں پر باطل تو سمجھ آ گیا، یہ باطل کھڑا ہوا ہے، باطل کی پیدائش کی وجہ کیا ہے؟ موجودات کی محدودیت اور نقص، ناقص ہے نا ہم لوگ اور یہ کائنات، تو ان نقائص کی وجہ سے باطل وجود میں آ جاتا ہے۔ باطل یعنی مطلب وجود میں آنا بھی ایک عام، میں کہہ رہا ہوں دقیق نہیں ہے لفظ یہ۔ اچھا یہ تو باطل ہو گیا، اب مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ حق جمع باطل، یہاں کیا ہو گیا ہے؟ امتزاج ہو گیا، مکس ہو گئے دونوں، مکسچر بن گیا ان کا۔ یہ سبب بنتا ہے، اللہ کی بہت سی سنتیں ہیں، ایک بڑی سنت الہیہ کے تحقق کا سبب بنتا ہے، تحقق یعنی اس کے ایگزسٹ کرنے، اس کے وجود میں آنے کا سبب بنتا ہے، حق اور باطل کا امتزاج، اور اب وہ سنت الہیہ میدان میں آ جاتی ہے اور وہ اپلائی ہو جاتی ہے۔ کون سی سنت الہیہ؟ ابتلاء اور آزمائش کی سنت الہیہ، پہلے کبھی گفتگو بھی ہوئی ہے ہماری، اور اس ابتلاء اور آزمائش پر مزید بھی کبھی چاہیں گے تو بات کریں گے، بہت سی جگہوں پہ ہے، ان میں سے ایک سورہ فجر، جس کو سورہ امام حسین علیہ السلام کہا گیا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ جس کے اندر ہے، وہاں پہ بھی حق اور باطل، وہاں پہ بھی کس کا؟ آزمائش کا فلسفہ بیان کیا گیا۔ تو یہ آزمائش کا میدان کب سجتا ہے؟ جب حق اور باطل مکس ہو جاتے ہیں، یہیں سے تو آزمائش ہوتی ہے۔ اب آخری بات یہاں سن لیجئے کہ اس آزمائش میں کچھ لوگوں کا باطل کی طرف جھکاؤ ہو جاتا ہے، یہ آخری بات، ناکام ہو جاتے ہیں اس آزمائش میں، ہار جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ادراک، غلط لکھ دیا میں نے، یا آپ اس کو کہہ لیں شناخت، یا مثلا آپ کوئی بھی لفظ، معرفت، ان کا ناقص ہونا، معاملات کو سمجھ نہیں پا رہے، درک نہیں کر پا رہے، شناخت نہیں حاصل کر پا رہے چیزوں کی، حقائق کی۔ زیادہ تبیین تک آ گئی بات، جوڑ لیا آپ نے خود نتیجہ یہاں پہ۔ اچھا یہ تو وجہ تھی نا باطل کی طرف جھکاؤ، اور جھکاؤ کے بعد باطل نظریات اپنا لیے اس نے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ گمراہانہ عمل۔ اب چاہے عمل انسان کا ہو، ایک گروہ کا ہو، ایک قبیلے کا ہو، ایک قوم کا ہو، ایک سیاسی پارٹی کا ہو، کسی ملک کا ہو، سارے کا سارا بیس کہاں کرتا ہے؟ باطل نظریات میں، اور باطل نظریات کی طرف جھکاؤ کیوں ہوتا ہے؟ کیوں جھک جاتے ہیں لوگ باطل نظریات کی طرف؟ کئی وجوہات ہو سکتے ہیں، کئی وجوہات ہو سکتے ہیں، جن میں سے ایک بڑی وجہ
قط کہتے ہیں علم کو، یقین کو، اس کی بجائے کس کی پیروی؟ ظن و گمان کی، اندازوں کی، اپنی ذاتی الٹی سیدھی سمجھ، ٹیوے، اندازے. یہاں پر نتیجہ اپنی گفتگو کا. جہاد تبیین کیوں ضروری ہے؟ یہاں آپ دیکھیں اس چیز کی طرف کہ معاشرے کو بچانا ہے، معاشرے کو گمراہی سے نکالنا ہے، دوسروں کو بھی اجازت نہیں دینی کہ وہ گمراہ کریں، تو ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. صحیح. اور پھر اس حق اور باطل کو بتانا بھی ہے، ادراک لوگوں کا ٹھیک کرنا ہے، شناخت لوگوں کی ٹھیک کرنی ہے، معرفت. غلط چیزیں ذہنوں میں انجیکٹ کر رہا ہے باطل، غلط ڈگر پہ چلا رہا ہے، ذہنوں کو بدل رہا ہے. بچوں کے ذہن کارٹونوں کے ذریعے سے، بڑوں کے ذہن فلموں کے ذریعے سے، ٹی وی چینلز کے ذریعے سے، الٹی سیدھی خبروں کے ذریعے سے، مختلف چیزوں کے ذریعے سے، حتیٰ ہمارے لباس میں بھی بہت سے لوگ اس نے انجیکٹ کر دیے، داخل کر دیے. وہ کیا کر رہے ہیں؟ ادراک کو، شناخت کو، معرفت کو، ذہنوں کو ٹارگٹ کیے ہوئے. اور ذہن جب ٹارگٹ ہو جاتے ہیں تو باطل نظریات اپنی جگہ بنا لیتے ہیں، اور جب باطل نظریات جگہ بناتے ہیں تو عمل میں گمراہی آ جاتی ہے. فرد کا عمل خراب ہو تو گھر خراب ہوتا ہے، ایک ٹولے کا عمل خراب ہو تو محلہ اور شہر خراب ہوتا ہے، اور اگر کسی سیاسی پارٹی کا عمل خراب ہو پورا ملک خراب ہوتا ہے، کسی حکومت کا عمل خراب ہو پورا ملک خراب ہوتا ہے، کسی ملک کا عمل خراب ہو تو وہ ملک دوسرے ملکوں پر چڑھ دوڑتا ہے، اور یہ سارے کی ساری جو ہے نا یہ خرابیاں پیش آتی ہیں. بس اب ذرا دیکھیں جہاد تبیین کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اور اس کے لیے کوئی اچھی زبان استعمال پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کے اپنے لیے حق کلیئر ہونا چاہیے، اس کے اپنے لیے حق کلیئر ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اچھی زبان رکھتا ہے زبان کے ذریعے سے حق کو بیان کرے. اچھا یہ پھر ابھی یہاں رک جائیے، کبھی موقع ملا اس پہ بات کریں گے، خود ریسرچ کریں کون سی بات کہاں کہنی ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ میں تو بڑا مطلب نا وہ ہوں، سچی بات کہتا ہوں، اور خاندانوں کے اندر ایسے جھگڑے اس نے ڈلوائے ہوئے ہوتے ہیں، مسائل کیے ہوتے ہیں. وہ دین کہتا ہے کہ جہاں دو مومنین کا آپس میں مسئلہ ہو رہا ہے وہاں ممکن ہے کہ ایک کی بات چھپانی پڑے، یہی حق ہے. وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے سچ کو چھپانا حق ہے. یعنی اسلام نے یہ نہیں کہا کہ ہر جگہ پہ سچ بولو، اسلام نے یہ کہا ہے حق بولو. وہ تقریباً 99 جگہوں پہ سچ ہی بولنا ہوتا حق کہلاتا ہے، لیکن ایک جگہ پہ سچ کو چھپانا بھی حق کہلاتا ہے. بس یہاں دقت کی ضرورت ہے، یہاں دقت کی ضرورت ہے. دو لوگوں میں صلح کروانی ہے تو وہاں ضروری نہیں ہے کہ آپ ساری باتیں اس کی اس کو بتائیں اور اس کی اس کو بتائیں، اور لڑائی میں مزید جو ہے وہ جلتی پہ تیل کا کام کریں. لہٰذا یہاں پہ بصیرت کی ضرورت ہے، حق کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر اچھی زبان ہے تو زبان کے ذریعے انسان حق بیان کرے، اچھا قلم ہے قلم کے ذریعے بیان کرے، انسان شعر کہہ سکتا ہے، شاعری کے ذریعے حق بیان کرے. مختلف طریقے ہیں، آج کل سوشل میڈیا ہے، آج کل تو مطلب دشمن کا ہتھیار اسی کے خلاف جو ہے بہترین طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے. چند دن پہلے سیاسی کسی پارٹی کوئی وہ کسی نے وہ شیل فائر کیا آنسو گیس کا، تو کسی جیالے نے پکڑ کے وہی جو ہے سائڈ پہ پھینک دیا. سوشل میڈیا اسی طریقے سے ہے، اس کے ذریعے سے شیل فائر کرتے ہیں وہ لوگ، اسی کو پکڑیں اور اسی کے ذریعے سے جہاد تبیین. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. ایک دفعہ خاندان اہل بیت پر محبت بھری صلوات بھیجیے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ.